الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور بحیثیت امتی کے ہم سب کے ذمے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی صحیح معنی کے اندر اتباع کریں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کو زندگی بھی اللہ نے احکامات بھی ایسے دیے ہیں جو رہتی دنیا تک رہیں گے۔ تو ہم جتنے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری ہر چیز کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ملتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، اس کے بعد 2-3 روایات اور ہیں۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بیان کیا، کون سے طریقے ہیں جن طریقوں پر سونے سے آپ نے منع کیا۔ ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو کون سا ایسا سونا ہے، کس طریقے سے ہے کہ جس سے آپ نے منع کر دیا، اور کس طریقے سے ہمیں سونا چاہیے۔ عادت بنا جائے، سونا تو ہے ہی صحیح ہے، جب عادت بن جائے گی تو اس پہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا اجر بھی ملے گا۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی ایسی چھت پر لیٹے کہ جس کے آس پاس کوئی حجاب، کوئی پردہ نہ بنایا گیا ہو۔ عام طور پر دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بالکل سپاٹ چھت ہوتی ہیں، اس کی جو بنیر ہوتی ہیں بالکل باریک باریک ہوتی ہیں، یعنی اوپر اٹھائی ہوئی دیوار نہیں بنی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دیوار ہو تو ایسی دیوار نہ بنی ہوئی ہو، ایسا چھت ہو تو ایسی چھت پر نہیں لیٹنا چاہیے، ایک منع کر دیا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ نیند کے اندر اٹھا یا اونگ کے اندر تھا اور نیچے گر گیا چھت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذمے سے وہ بری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یعنی کہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا خودکشی والا معاملہ، اس قسم کا ایک بن جائے گا کہ اللہ کی ذمے سے بری ہو گیا۔ تو ایک تو یہ منع کر دیا۔ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره۔ آدمی چت لیٹا ہوا ہے، چت میں نا کمر بالکل سیدھا، اس طرح بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے سے، بالکل ایسے ہی لیٹا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک پاؤں کو کھڑا کر دیا جائے، یعنی گھٹنے کو اٹھا دیا جائے اور اس کے اوپر دوسرا پاؤں کھڑا کر دیا جائے، دوسرے پاؤں کو رکھ دیا جائے۔ اس سے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ چلیں اب تو شلوار ہے یا بندے نے اس قسم کی نہیں ہے، پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا پائجامہ وغیرہ پہنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سطر کھولنے کا اندیشہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ نامناسب سی بات ہے، بالکل نامناسب سی بات ہے۔ ایسا لیٹنے سے، ایسا کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، رجلا مضطجعا علی بطنہ، جو اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، بالکل الٹا لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل، یعنی ایک تو ہوتا ہے کمر کے بل لیٹنا، ایک ہے اس کا برعکس، یعنی بالکل الٹا ہو جانا، یعنی کمر اوپر ہو، پیٹ نیچے ہو، سینہ نیچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فقال، اور کیا فرمایا، جب دیکھا کہ ایک بندہ ایسے لیٹا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، یہ لیٹنا ایسا لیٹنا ہے کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت غور کیجئے گا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع علی بطنی۔ حضرت ابو ذر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، الٹا، بالکل الٹا لیٹا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقزنی برجلہ،
اپنے پاؤں سے مجھے تھوڑا سا پاؤں مارا اور اٹھایا اور فرمایا یا جندب انما ہی زجعۃ من اہل النار، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اس طرح نہ لیٹا کر۔ یہ جہنم والے اس طرح لیٹتے ہیں، جہنمی لیٹتے ہیں، اس طرح نہ لیٹا کر۔ تو الٹا لیٹنا بالکل یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے سونا یہ بھی نہیں۔ کیسے سونا چاہیے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ جب بھی سوتے کیسے سوتے وہ سنیے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ ہمیشہ اس طرح لیٹتے تھے۔ کیسے کہ استجع علی شقہ الایمن، آپ داہنی کروٹ لیٹتے تھے، داہنی کروٹ لیٹتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا عرس قبیل الصبح نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفہ، یہ اپنی داہنی ہتھیلی اپنے داہنے رخسار پہ رکھتے اور یہ والا حصہ تکیے کے اوپر ہوتا تھا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جو بندہ داہنی کروٹ لیٹے گا، اس طرح کر کے ہاتھ رکھ کے سوئے گا، علماء نے لکھا ہے کبھی غفلت کی نیند نہیں سوئے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سو، کبھی غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، اور انشاءاللہ اس کو راحت بھی رہے گی۔ اور طب کیا کہہ رہی ہے ہماری حکمت کیا کہتی ہے؟ طب انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ دل اللہ نے بائیں جانب بنایا ہے اور دائیں کروٹ سوئے گا تو انشاءاللہ اس کا دل آسانی سے اپنا کام ورکنگ کرتا رہے گا۔ اگر یہ الٹا لیٹے گا، بائیں کروٹ لیٹے گا، تو اس طرف اس کا زور آ جائے گا، اس کو پمپنگ کرنے کے اندر، اس کو کام کرنے کے اندر مشقت ہوگی، کرتا تو رہے گا، مشقت ہو جائے گی۔ اور جب آپ داہنی کروٹ لیٹیں گے تو یہ اس طرف رہے گا، یہ اوپن ہو کر اپنا کام کرتا رہے گا۔ ہم نے اس لیے نہیں کرنا، ہم نے تو کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ ایک دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدا کے اندر جب انسان لیٹے تو داہنی کروٹ پر لیٹے، اس طرح لیٹے۔ بعد میں چونکہ اختیار میں نہیں رہتا، پھر جیسا بھی ہو جائے اس کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، ابتدا کے اندر لازمی اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔